الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شرک کی مختلف قسموں کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں سے ایک کڑی اللہ کے علم میں دوسروں کو شریک کرنا، اس کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے گفتگو کی گئی تھی. آج کے خطبے میں اللہ کی ایک دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ شارع قانون ساز ہے، شریعت کو لاگو کرنے کا حق قانون کے طور پر انسانوں میں رواج دینے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ شارع شریعت کو نافذ کرنا، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیزوں کو کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے لاگو کرنے کا حق اور اس کو دنیا میں نافذ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. اللہ کے نبی بھی جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی ذاتی طور پر یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں جب جاتے تھے وہاں شہد پیتے. آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد کا وقت جو ہوتا تھا تو تھوڑی تھوڑی دیر اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے پھر آتے تھے. تو حضرت زینب بنت جحش کے یہاں شہد دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول کو شہد پسند تھا تو اس میں ذرا سی دیر ہو جاتی تھی. تو سوکنوں میں آپس میں کچھ ہوتا رہتا ہے. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اب اللہ کے رسول گھر میں آئے تو ان سے کہیں کہ آپ کوئی بدبودار چیز کھا کر آئے ہیں کیا. ان کو ذرا سا جلن ہو گئی کہ ان کے یہاں اتنی دیر بیٹھتے ہیں اور ہمارے یہاں ذرا جلدی چلے جاتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں شہد پی کر حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں چلے گئے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کوئی مغافر کہتے ہیں، کوئی مشروب ہوتا تھا جو میٹھا ہوتا تھا لیکن اس کی ذرا سی بو ہوتی ہے، تاکہ یہ پی کر آئے آپ کے منہ سے بو آئے. اللہ کے رسول نے کہا میں تو شہد پی کر آیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ یہ چیز نہیں پیوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے خاطر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا. فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ یہ حلال کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے؟ حلال حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بتلایا جو قرآن میں نہیں ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام. حدیث میں صاف ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سن لو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے برابر دوسری چیز بھی دی گئی ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی احادیث ہے. لیکن خود اللہ کے رسول نے کہا اوتی کے، یہ جو حدیثیں ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے. میں اللہ کی طرف سے ان کی ترجمانی کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جاتی ہے
میں اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی اس کی وضاحت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے وہ بولتے نہیں، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول کی زبان سنائی جاتی ہے۔ تو اتنا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شریعت کا احترام ہو، شریعت کے اندر رد و بدل نہ ہو۔ اگر انسانوں کو چھوٹ دیا جاتا، ان کو اختیار دیا جاتا اپنی مرضی سے وہ قانون سازی کریں تو پھر قانون ایک عجوبہ بن جاتا۔ اس لیے دیکھیے اللہ تعالی ساری انسانیت کو پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کی فطرت کیا ہے، مزاج کیا ہے، کون سے انسان کے اندر کون سی فطرت ہے، کون سے علاقے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے، آج کے انسانوں کے لیے کیا چاہیے، مستقبل میں آئندہ آنے والے انسانوں کی ضرورت کیا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی ایک ایک چیز سے باریک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، ایسا قانون جو سارے کے سارے انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہو، ہر علاقے میں اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے جو رہبر بن سکتا ہو، وہ قانون سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ انسانوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، الگ الگ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو انسان جس ماحول میں پڑتا بڑھتا ہے، جس سوسائٹی میں وہ بڑا ہوتا ہے، انہی کی چیزیں وہی کی چیزیں اس کے دماغ میں بستی ہے۔ اگر وہ قانون بنائیں گے اپنی سوچ کے مطابق بنائیں گے، میں بنایا ہوا قانون آپ کے لیے وہ سوٹیبل ہو، برابر ہو، ممکن نہیں۔ یہاں کے لوگوں کا بنایا ہوا قانون دوسرے دیش والوں کے لیے صحیح ہو، برابر ہو، یہ ضروری نہیں۔ آج کا قانون آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مناسب ہے، یہ ضروری نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا، بلکہ جو کچھ اس کا اختیار ہے وہ اللہ کو دیا۔ اب لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، اللہ پوچھتے کہ کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کو ان کے لیے شریعت بنا کر پیش کیا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی؟ یہ اللہ کا حق ہے نازل کرنا، کوئی بھی چیز کیا ہے بتانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف صاف وضاحت کی ہے کہ مشرکین مکہ ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی شریعت کے سلسلے میں اپنی مرضی سے شریعت میں ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ ایسے یہود و نصارہ کے سلسلے میں بھی کہا یہ بھی اپنی مرضی سے شریعت میں ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ دونوں طبقوں کو کافر قرار دیا۔ یہود و نصارہ تو بڑی حد تک مسلمانوں سے مشابہ، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی رسولوں کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، نہیں دوسرے رسولوں کو مانتے تھے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب کا مطلب یہود اور نصارہ، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ایسی بات کی طرف چلے آؤ، ایسی بات کو قبول کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں، اس کے ساتھ کسی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کا کوئی پارٹنر نہ بنائیں، تاکہ یہ دونوں چیزیں یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں مشترک تھی۔ کچھ سے بگڑے ہوئے لیکن اکثریت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بھی اس زمانے میں موحد ایک اللہ کو ماننے والی تھی اور اپنے اپنے رسولوں کو ماننے والی تھی، لیکن قرآن نے ان کو بھی مشرک قرار دیا۔ کیوں؟ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آپس میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ اب یہود و نصارہ کی کتابوں میں پڑھیں گے
وہ تو زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہتے ہی نہیں تھے. اسی لیے قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے احبار کو، احبار کہتے ہیں ان کے علماء، بڑے بڑے جنگی علماء مفتی، ان کو احبار کہتے ہیں، اور رہبان کہتے ہیں ان کے بزرگان دین مشائخ. کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو انہوں نے رب بنایا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنایا. یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم طائی جو بڑے مشہور صحیح ہیں، جن کے قصے کہانیاں ان پر سیریل کیا چکے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے. جب یہ آیت انہوں نے سنی کہ یہود و نصارہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو، بزرگوں کو رب بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسا کرتے نہیں، ہم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات پوچھی، کہا کہ تمہارے راہب یا تمہارے علماء اللہ کے حکم کے بجائے اس کے خلاف کوئی جو حکم دیتے ہیں، ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، تمہارے عالم کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، تم اس کو حرام مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا مانتے. ایک چیز اللہ نے حرام کرا دی ہے، تمہارا عالم اس کو حلال کہا ہے، تم اس کو حلال سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ کہا سمجھتے ہو. کہا یہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو مانتے نہیں ہے، بلکہ اپنے علماء کو اور اپنے پیشواؤں کو اتنا حق آپ دے دیتے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. دیکھیے اس میں بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو. اس آیت سے علماء کے سلسلے میں لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ بھی اللہ رسول کو چھوڑ کر علماء کو مانتے ہیں. ہمارے کسی بھی شخص سے پوچھیے آپ عالم کے پاس مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. میں مجھ سے زیادہ جاننے والے عالم سے جا کر پوچھتا ہوں کہ وہ شریعت کے مطابق مجھے فتویٰ دے دے. اگر کسی عالم کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کوئی مسلمان اس کے پاس نہیں جاتا. کوئی مسلمان کسی عالم کو، کسی امام کو یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دے. یہ بالکل بچکانہ بات ہے اور شریعت سے اور اسلامی تاریخ سے ناواقفیت کی بات ہے. ان لوگوں سے پوچھتے اب اللہ رسول کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ تو بچوں کی باتیں ہیں. کون کہتا ہے کہ امام شافعی اپنی طرف سے شریعت گڑھتے ہیں؟ کون کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے شریعت گڑھتے ہیں؟ ہم اسی لیے ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں. جن چیزوں کی ہم خود تحقیق نہیں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی تحقیق صحیح ہوتی ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کون سی صحیح ہیں. بہت سی باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے. اس سلسلے میں تحقیق کیا ہے ہم اپنی طرف سے تحقیق نہیں کر سکتے. ہم اپنی طرف سے قرآن حدیث میں اجتہاد نہیں کر سکتے، اتنی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ صحیح بات ہمیں معلوم ہو جائے اور شریعت پر صحیح طریقے پر عمل کر سکے. یہ مطلب ہے. اب یہاں عوام کو کنفیوژن میں مبتلا کرنا اور آیت کو غلط مطلب میں استعمال کرنا، گویا کہ یہ آیت کی تحریف ہے. آیت کے معنی سے غلط مطلب نہیں، گویا آیت کے اندر تحریف کرتے ہیں. اس کا گناہ کتنا بڑا ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کے جو عقائد تھے، عیسائیوں کے جو عقائد تھے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، آسمان زمین کا فرق ہے. تو بہرحال یہود و نصارہ کو مشرک اس لیے قرار دیا کہ جو شریعت قانون بنانے کی جو صفت تھی،
حلال اور حرام، جائز اور ناجائز بنانے کا جو اختیار تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے بندوں کے اندر اس کو منتقل کر دیا تھا۔ ایسی مشرکین مکہ کے سلسلے میں بھی دو چیزیں قرآن نے خاص طور پر نقل کی۔ ایک تو ان کی آبا پرستی، اپنے آبا اجداد کو ماننا، کسی بات کے بارے میں جب اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے ایسا ہے بت پرستی نہ کیجیے، فلاں نہ کیجیے، فلاں نہ کیجیے، تو کہتے تھے کہ انا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہم اپنے آبا اجداد کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ دیکھیے آبا اجداد کی بات، اپنے بڑوں کی بات ماننا اچھی بات، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ہمارے آبا اجداد کی باتیں اگر شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تب اس کا ماننا تو اور زیادہ اچھا ہے، شریعت پر بھی عمل ہوگا اور اپنے آبا و اجداد کی وراثت کو بھی ہم نے قبول کیا، اس کو آگے بڑھا، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے آبا و اجداد کی باتیں اگر شریعت سے ٹکراتی ہیں، اخلاق سے ٹکراتی ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے ٹکراتی ہیں، تو یہ اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو قبول کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ان آیتوں سے بھی فرق لوگ استدلال کرتے ہیں اور من مانی اس کی تشریح کر کے اپنے مطابق کسی کو کسی پر منتقل کرتے ہیں اور گناہ سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بتائے کہ وہ آبا پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر وہ اپنی آبا پرستی میں آبا و اجداد کے طریقے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور دوسری چیز اپنی طرف سے بھی انہوں نے شریعت کو گھڑ لیا تھا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہا کہ انہوں نے جو کھیتی باڑی وہ کرتے تھے اور جو جانور ان کے تھے، کافروں نے، مشرکوں نے اس کے حصے بکرے کر دیے، ایک حصہ کہا یہ ہمارے پارٹنروں کے لیے، اللہ کے ساتھ جن بتوں کو، مردیوں کو شریک کرتے تھے، کہا یہ حصہ ان کا اور یہ حصہ اللہ کا۔ اب جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ مہمانوں میں جو مکے میں آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس پر خرچ کرتے تھے، اور جو ان کی مورتیوں کا حصہ تھا وہ پجاریوں کو دے دیتے تھے۔ جب مورتیوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں سے نکال کر ان کو دے دیتے تھے، اور جو وہ حصہ کم پڑتا تو یہاں سے لینے کے لیے تیار نہیں، کہتے تھے نہیں اللہ تو بڑے مالدار ہیں اور یہ فقیر ہیں۔ بہرحال اپنی منمانی وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے، کسی چیز کو حرام کرتے تھے، کسی چیز کو اللہ کی کہتے تھے، کسی چیز کو خود کی کہتے تھے، اپنی منمانی تقسیم کرتے تھے شریعت کی۔ تو اللہ نے کہا ساء ما يحكمون، بہت برا کام وہ کرتے ہیں، بہت برا فیصلہ وہ کرتے ہیں، اور کہا قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعل هذا حراما وحلالا، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دے دیا ہے اس میں سے کچھ کو تم حلال کر رہے ہو، کچھ کو تم حرام کر رہے ہو۔ اللہ نے تو کوئی یہ تقسیم نہیں کی، اپنی منمانی تم یہ تقسیم کرتے ہو، اس کی وجہ سے بھی تم شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اسی لیے قرآن نے صاف الفاظ میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنی زبان سے من مانی جھوٹ بول بغیر کسی علم کے یہ مت کہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کسی چیز کو حلال کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا، اس کا اختیار سوائے اللہ سے کسی کو نہیں۔ ہاں علماء وہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس میں سے جو چیز انہیں معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہتے۔ نئے نئے مسائل آتے ہیں، بزنس کے نئے نئے مسائل آتے ہیں، جا کر ہم علماء سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اب وہ عالم قرآن اور حدیث کا جو نص ہوتا ہے اس میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں چیز ایکسٹرا لگتی ہے، اس لیے یہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کہتے، اسی لیے فتویٰ دینے سے بھی سب کو روکا جاتا ہے، کیونکہ فتویٰ دینا گویا کہ اللہ کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنا ہے۔
ہم نے کہا یہ چیز حلال ہے تو گویا اللہ نے اس کو حلال کہا. اس لیے کہ ہم شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں ہر ایک کو یہ حق نہیں ہے. جن کو شریعت پر مہارت ہے، قرآن اور حدیث پر جن کو مہارت ہے، ایک ایک چیز پر جن کی نظر ہوتی ہے، ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ ان مسائل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو شریعت کی روح اور شریعت کا مزاج اور شریعت کا حکم کیا معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے. تو اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دینا ہے. لوگوں کو بعض مرتبہ کوئی چیز مشکوک نظر اور کہتے حلال نہیں، یہ حرام ہے، فلاں حرام ہے. ارے آپ کو مت اس کے کھانے کا جی نہیں کرتا ہے، آپ مت کھائیے. فلاں کا گوشت مت کھائیے، فلاں چاکلیٹ مت پیئے، فلاں ڈرنک مت پیئے. آپ کون ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کو 100% اس کے حرام ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ اختیار اللہ کا ہے. ایسے کسی شیخ کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر کسی کی بات، کسی عالم کی بات، کسی شیخ کی بات قرآن اور حدیث کے صحیح حکم سے ٹکراتی ہے تو ہمیں اس کے ماننے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہمیں شریعت کو اس میں قبول کرنا پڑتا ہے. ہمارے علماء کی تاریخ ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے، بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے. یہ ہماری 1450 سال کی تاریخ اس کی گواہ ہے. کسی عالم کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے جو کہا 100% صحیح نہیں. ہر عالم کے کچھ مسائل ایسے ملیں گے کہ بعض والوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان کی یہ رائے غلط تھی. جو ان کی رائے صحیح ہوتی، جو ان کے مسائل صحیح ہوتے، جو ان کے احکام صحیح ہوتے، ان کو دل و جان سے قبول کر لیا جاتا تھا. لیکن جن مسائل میں ان کی رائے غلط ہوتی، شریعت کی نص کے خلاف ہوتی، کبھی کسی مسلمان نے اس کو قبول نہیں کیا، کبھی کسی عالم نے اس کو قبول نہیں کیا، کبھی اسلامی معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ ہمارا مزاج رہا ہے، اسی پر ہمیں جینا چاہیے، اسی میں ہمیں مرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس صفت میں بھی ہمیں اللہ کے ساتھ، اس صفت کو اللہ کے ساتھ مخصوص کر کے زندہ رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا